صدقے میں زاغرا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زاغرا ہو رہا ہے۔ نظر شہزادی کونین کے فوراً بعد نثری گفتگو، اور یہ تاریخ رہی ہے کہ محفل بیان میں ہمارے نانا مرحوم پروفیسر سید بدر الحسن عابدی صاحب قبلہ اس محفل کو خطاب فرماتے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ دیگر خطیب تک پہنچا، اور ادھر مسلسل کئی برس سے ہمارے درمیان تشریف فرما پروفیسر سید رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی اس طرحی مقاصد کے نثری دور کا آغاز کریں۔ حاضرین محفل سے گزارش ہے کہ ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے استقبال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما رفعنا من نفسہ والحمنا من شکرہ وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیتہ ودلنا علی قدرتہ وجنبنا من حادث شک فی امرہ حمدا عمر بہ فی من حمدہ من خلقہ نسبق به من سبق إلى رضاه وعفه حمدا مزيلنا في الرزقات والصلاة والسلام على ذوي الأنفس الزاكيات الطيبات الباهرات المعجزات البينات النبي العربي القرشي المكي المدني الأبتقي التهامي مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من لیلنا هذا الى یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ درود پڑھیں۔ گلستان فاطمی کے لہلہات سبز ہزاروں، گلشن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھولوں اور دبیرستان فاطمہ کی اندلیبوں، شمع عقیدت اہل بیت پہ اپنی جان نثار کرنے والوں پروانوں، یہ تمہیں حق ہے کہ تم ہی جشن ولادت فاطمہ کا انعقاد کرو۔ درود پڑھیں۔ اس لیے کہ جشن ولادت سب کا ہر ایک نہیں مناتا۔ بھئی نومولود کسی کے گھر میں پیدا ہو جشن کہیں منایا جائے، یہ کہیں دیکھا ہے؟ نومولود جس گھر میں والد ہوتا ہے اسی گھر میں 1 سال ہو جانے کے بعد جشن سالگرہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ جس کے یہاں سناٹا ہوتا ہے
وہ وہاں آتا ہے جہاں جشن منایا جاتا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. تو نومولود جس کے گھر میں آئے سب سے پہلے وہ جشن منائے اور پھر انعقاد کرے تاکہ دوسرے آ کے اس سے مبارکباد دیں. اب سوال یہ ہے کہ کس کے گھر میں مولود آیا آج؟ بھائی یہ تو نور چشم محمدی ہے نا. درود پڑھے محمد والے محمد. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس گھر کا مولود ہے اس گھر کے متعلقین جشن مناتے، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو نور محمدی نہیں ہے اس کو لولا کا لما خلقت الافلاق کی سند دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا اپنا نور نہیں ہوا. اب یہ جتنے افلاق ہیں، ارض و سماوات ہیں، زمین و آسمان ہیں، عرش و فرش ہیں، ہر ایک کی وجہ تخلیق کی آنکھوں کا نور آ جائے. درود پڑھے محمد والے محمد. تو وجہ تخلیق کائنات جب اس کے گھر کی روشنی ہے تو اب خوشی کس کس گھر میں ہوگی؟ جو جو اس وجہ تخلیق کائنات کی بنا پر عالم وجود میں آیا ہو ان سب کے ہاں جشن منایا جائے گا. تو اب یہ کہاں کہاں خوشیاں منائی جائے گی؟ بھائی کاشان فرش میں بھی، کاشان عرش پہ بھی، کاشان مریخ پہ بھی، کاشان مشتری میں بھی، کاشان زہرہ بھی. جب سارے کاشانوں میں جشن منایا جائے، کاشان کائنات میں جشن فاطمہ منایا جائے تو کاشان بدر ہی میں نہ منایا جائے. درود پڑھے محمد والے محمد. تو کاشان بدر میں تو جشن منایا ہی جانا چاہیے. عزیزان گرامی، منانے والوں کا تعین کیا جا سکتا ہے مگر نہ منانے والوں کا. بھئی امت محمدی کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے، اب امت کو اس کی یادگار کا جشن منانے کا جب سوال پیدا ہوتا ہے تو امت محمدی دو حصوں میں بٹ گئی. ایک جشن منانے والوں کی، ایک جشن نہ منانے والوں کی. تو ہم نے ذرا تاریخ کا عمیق مطالعہ جو کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ بات خود اس کے باپ کے گھر سے چلی. امت دو حصوں میں بٹی. ایک حصہ اس باپ کی چند بیویوں کی طرف تھا اور ایک حصہ اس امت کی چند بیویوں کی طرف تھا. اب یہ دو حصے جو بڑھ گئے تو اس میں قابل غور بات یہ تھی کہ جہاں صاحب اولاد ماں تھی، جہاں صاحب اولاد ماں تھی، جن لوگوں کو اس سے عقیدت تھی انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا. جو اولاد رہ گئے لہذا عقیدتیں دو حصوں میں بڑھ گئی. ایک طرف وہ جشن منانے والے ہیں جن کے الحمدللہ سلسلہ چلا اور آج تک چل رہا ہے، اور ایک وہ تھے جن کے ہاں سلسلہ رکا تو آج تک رکا ہوا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. تو یہ منانے والے اور نہ منانے والوں کا بالکل عام طور پہ ایک تجزیہ ہے جو سطحی تجزیہ ہے. جن گھروں میں ولادت جشن سیدہ
منایا جائے تو سمجھ لیجئے کہ ان کا تعلق اس بیوی سے ہے جہاں نہیں منایا جا رہا ہے وہ غم میں مبتلا ہیں. جب گھر میں روشنی ہی نہ ہوئی تو گھر میں اب اندھیرا رہے گا قیامت تک. جہاں روشنی تھی وہاں بھی الحمدللہ روشنی ہے. اور آج منا رہے ہیں ہم جشن ولادت اس معصوم عالم کا. عزیزان گرامی، یہ جشن منایا جاتا ہے نو مولود کا. جب تاریخ آتی ہے سالگرہ کی تبھی تو منایا جاتا ہے. کسی کی بھی سالگرہ ہوتی ہے وہ تاریخ کی مناسبت سے ہوتی ہے. اب وہ تاریخ آئی تو اہتمام کون کرتا ہے؟ جس کے یہاں یہ نومولود آیا ہوگا وہی اہتمام کرے گا. اغیار اہتمام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جس گھر میں یہ نور کی آئے گا اسی کی آنکھوں کا نور ملے گا اور وہی پھر نور کی بارشیں کرے گا اور عالم انوار سے ہم کو ملا دے گا. ہم کون ہیں؟ جو جشن منانے والے ہیں. درود پڑھے محمد آل محمد. تو سال کی تاریخ دیکھی جاتی ہے. یہ تاریخ کون سی ہوتی ہے؟ جس دن عالم وجود میں نومولود آتا ہے. ہم نے تلاش کرنا شروع کیا کہ جس نومولود کا ہم جشن منا رہے ہیں اس کی تاریخ ولادت کچھ تعین کیا جائے. کہاں سے؟ بھئی کسی کے بارے میں پوچھنا ہو کہ وہ کب پیدا ہوا تھا، بیسٹ سورس کون سا ہوتا ہے؟ بھئی ماں باپ کے علاوہ کوئی ہوگا؟ تو ہم نے کہا ذرا اس کے باپ سے پوچھا جائے آپ کے ہاں یہ نومولود کب وارد ہوا؟ تو اس نے خود کہا کہ پہلے میں کب والد ہوا یہ پتہ چلا لو. بھئی نومولود کا ورود تو بعد میں ہوا ہے نا، پہلے تو میں آیا ہوں، میرا پتہ چلا لو. ہم نے پوچھا آپ بتا دیجئے. فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلا نور، سب اول مخلوق ایک نور کی شکل میں تھا جو میں تھا. تو آپ سب سے پہلے پیدا ہوئے یہ تو حدیث قدسی نے بتایا اور یہی بھی بتا دیا لولاک لما خلقت الافلاک، تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو کچھ بھی نہ پیدا کرتا. تو پیدا کرنے والے نے تو یہ بتا دیا کہ میں کچھ نہ پیدا کرتا اور پیدا ہونے والے نے یہ بتا دیا کہ سب سے پہلے میں آیا. مگر جس کے لیے کتاب کافی ہو اس کو چین نہیں آتا. جب وقت پڑتا ہے تو قرآن سنانے والے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث ہے. بھرے دربار میں جب وقت آتا ہے حسبنا کتاب اللہ والے کا تو اس وقت قرآن کی دلیل نہ پیش کرتے نہ سنتے اور بھروسہ کرتے ہیں حدیث کا. اور جب ہم حدیث کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری تو کہتے ہیں نور ہی نہیں تھے وہ. ارے بھائی یا ادھر رہو یا ادھر رہو. تو ہم نے کہا اچھا پھر قرآن مجید ہی سے پوچھ لیا جائے. تو وہاں ایک آیت میں خداوند کریم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہا اے میرے حبیب آپ اس وقت کیسا محسوس کریں گے جب ہم امتوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. کیا لفظیں ہیں. اے میرے حبیب آپ اس وقت کیسا محسوس کریں گے. میرے معبود یہ محسوس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ محسوس کرنے کا لفظ قدرت استعمال کر رہی ہے. تجھے زیادہ معلوم ہے وہ کیسا محسوس کریں گے. آپ کیسا محسوس کریں گے جب ہم ساری امتوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے
کیوں بلائیں گے اماموں کو؟ تاکہ وہ اپنی امتوں کے گواہ بن جائیں۔ کون بن جائے؟ وہ امام لوگ جو اپنی اپنی امت لے کے آئیں گے، وہ گواہی دیں اپنی امت کے لیے۔ اور اس کے بعد قدرت نے کہا اور آپ اے حبیب ان کی گواہی دیں گے جو گواہ بن کے آئیں گے۔ اور فرمایا آپ نے، اور قدرت یہ آواز دے رہی ہے کہ آپ اس وقت کیسا محسوس کریں گے جب آپ ان اماموں کی گواہی پر آپ گواہ بن کے آئیں گے اور آپ گواہی پیش کریں گے۔ اے میرے معبود، گواہی پیش کرنے کا اصول کیا ہے؟ بھئی جو واقعہ ساتھوں کے سامنے ہوتا ہے، گواہ اس کی مستند سمجھے جاتی ہے گواہی۔ جو گواہ تھا ہی نہیں جائے وقوع پر، اس کی گواہی کیا مطلب ہے؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ساری امتوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، وہ تو اپنی امتوں کی گواہی دیں گے اور آپ ان اماموں کی گواہی پر گواہی دیں گے۔ اماموں کی گواہی پر گواہی دیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ میرے معبود، کیا آپ کا حبیب جس منصب پر فائز ہے، استغفر اللہ، بغیر دیکھے گواہی دے دے گا؟ ارے معلوم ہوا کہ چشم دید گواہ ہے کس کا؟ جتنی امتیں گزری ان سب کے اماموں کا۔ بھئی عالم وجود میں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، جو خبریں ہیں مگر ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ بہت چھوٹی سی ایک کائنات کا حصہ ہے، گیلیکسیز ہیں، کتنی سینکڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، کھرب کو کہتے ہیں بلینز، ارب کو بلینز، اور پھر ٹریلینز، اور ایک نئی اصطلاح کو ایجاد کرنا پڑا ہے سائنسی دنیا کو نمبر کی، وہ ہے زلینز۔ اتنی گیلیکسیز ہیں، اور ایک گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا جو جز ہے وہ سورج ہے جس سے ہم متصل ہیں۔ ایک سورج ہے اور اس کا یہ کتنے سارے چاند ہیں، ان میں سے ایک چاند ہے جس سے ہم متصل ہیں، اور اس سے متصل ایک زمین ہے جس سے ہم متصل ہیں، اور اس زمین پر ایک چھوٹا سا ہے کاشانہ ہے بدر، اور وہاں ہو رہی ہے مد معصومہ، درود پڑھیں محمد آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، کیا سب سے بڑے باوفا مخلوقات ایزدی میں یہی ایک مجمع رہ گیا ہے؟ نہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ تو صاحب مصداق لولاک لما خلقت الافلاک ہے۔ تو جتنے بھی زمینیں ہیں تمام جشن ہو رہا ہوگا اس زمانے میں، جتنے سورج ہیں تمام جشن ہو رہا ہوگا، جتنی گیلیکسیز ہیں سینکڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، زلینز، اردو میں ترجمہ نہیں کیا جا رہا ہے ابھی، اس کا ایک نئی تعداد کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ان تمام جگہوں پر کس کی مدح ہو رہی ہے؟ مدح معصومہ کائنات، درود پڑھیں محمد آل محمد۔ اور یہ زمین معمولی زمین نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہے آپ کس پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ارے 200-250 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے ٹرین یہاں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ورلڈ لیول پر چل رہی ہے، یہاں والے بیچاری تو بیٹھ گئی، آپ کو پتا ہے چند قدم بھی نہ چل پائی تھی، تصوراتی گاڑیوں کی، تصوراتی ٹرینز کی بھرمار کر دی گئی،
مگر جہاں حقیقت میں کچھ چل رہی ہیں وہاں 300-400 کلومیٹر پر آور بڑی زبردست اسپیڈ مانی گئی ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کتنی اسپیڈ سے چل رہے ہیں؟ 67,000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے زمین گھوم رہی ہے. 67,000 کلومیٹر پر آور. ٹرین میں بلیٹ ٹرین جو ورلڈ کی ہے 300-400 کلومیٹر، یہ 67,000 لے کر کے کس کو گھوم رہی ہے؟ چند آدمیوں کو نہیں، چند آدمیوں کو نہیں. آدمی کی تو کوئی ہستی ہی نہیں ہے. اگر آپ صرف مرکز پہ جائیے تو جو سورج کا ٹیمپریچر ہے وہاں کے پانی کا ٹیمپریچر وہ ہے جو سورج کی تپش کا ٹیمپریچر ہے. اب آپ سمجھے جو کہا جاتا ہے کہ جہنمی ہوائیں بھی قبروں میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اصلی جہنم والی ہوں گی. ارے بھائی زمین میں نہ گاڑا ہے بے ایمان کو، پہلے تو زمین ہی بدلہ لینا شروع کر دیتی ہے. جہنم بھی مخلوقات ایزدی میں، یہ زمین بھی مخلوقات ایزدی میں. کیسے ہو سکتا ہے محب فاطمہ کو وہ آرام نہ پہنچائے اور دشمنان فاطمہ کو وہ تکلیف نہ پہنچائے؟ تو وہ مرکز جو اس زمین کا ہے وہاں کا وہ ٹیمپریچر اگر آپ دیکھیں اس پانی کو تو اس کا ٹیمپریچر سورج کے برابر تپش کا ہے. جب ان حالات سے کائنات گزر رہی ہے اور اس کے بعد یہ تصور آتا ہے کہ ہم بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہیں جہاں مدھے نور چشم کائنات وجہ تخلیق کائنات بیٹھے کر رہے ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی الحمدللہ ایک کسی بڑی صف میں شامل ہیں، ایک بڑی صف میں شامل ہیں. یہ کس کی صف ہے؟ یہ اس کی صف ہے جو اس کی مدح سرائی میں لگا ہوا ہے جو وجہ تخلیق کائنات تھا. جب وجہ تخلیق کائنات کا ہم نے بھئی میرا فکر کیا تھی میری کہ میں تاریخ ولادت کا معلوم کر سکوں. یہ تو ابھی سرکار ختم مرتبت کی باتیں سب معلوم ہوئی، لیکن آخر میں انہوں نے فرمایا تم کو میرا حال معلوم ہو گیا نا. ارے میں جو انبیاء کے سارے انبیاء کے امت کی جب وہ گواہی دے رہے ہوں گے تو میں گواہی ان سارے انبیاء کی دوں گا، تو یہ میں کار نبوت انجام دوں گا. ثبوت کیسے؟ آپ نے فرمایا کنتو نبیم و آدم و بین الماء و تین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب جتنے انبیاء آئیں گے ان کے اوپر گواہی دینے کا ثبوت یہ مل گیا کہ ایک نبی ہوگا جو سارے انبیاء کے کاموں کی گواہی دیتا جائے گا. غور فرمایا آپ نے؟ یہ سارے انبیاء کی گواہی دیتا جائے گا کل نور محمدی. اور جب اس سے پوچھا یہ اپنی بیٹی کا ذرا حال بتائیے، اس نے کہا فاطمہ بضعۃ منی. درود پڑھیں محمد والے. نہیں سمجھے؟ آدم کی نبوت کی گواہی دیں گی فاطمہ، نوح کی نبوت کی گواہی دیں، نبوت کی نہیں کار نبوت کی گواہی دیں گی فاطمہ. موسیٰ کی، عیسیٰ کی، جتنے انبیاء آئے ان سب کے کارہائے نبوت کی گواہی دیں گی. کون؟ جس کے الحمدللہ آپ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے مدح سرائی کر رہے ہیں. درود پڑھی محمد آل محمد. بس جانے کرامی دامن وقت گنجائش رہی ہے. علامہ فخر الدین رازی نے لکھا کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے بعد نور محمدی اس فرش کائنات پر سب سے زیادہ معظم کون ہے تو میں کہوں گا جناب فاطمہ.
خالی دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے دلیل دیا. انہوں نے کہا اس لیے کہ سب کے لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے، مگر فاطمہ وہ ہے جس کی رضا رضا الہی ہے، اسی لیے اس کو مرضیہ کا لقب دیا گیا ہے. درود پڑھی محمد آل محمد. اور فرمایا آپ نے بڑا فرق ہے امتیوں میں، انبیاء میں اور ان ذوات مقدسہ میں. ارے بھائی امتی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہر وقت رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ. اپنے لیے کیا کہتے ہیں؟ بے ہر وقت مصلی بیٹھے کیا کہا کرتے ہیں؟ اللہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. وہ تو عربی کا صیغہ نہ ہے، تو رضی اللہ ہو کہنا پڑتا ہے، اس سے راضی ہو جائے. لیکن یہ تو معلوم ہو گیا ہیں تمہاری ہی صف کے. اب جس کو رضی اللہ کہہ رہے ہو یہ ہے اسی صف کا جس میں تم ہو، تو امتی ہی تو سب ٹھہرے. جس کو تم رضی اللہ کہتے رہو گے اس کا مطلب یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہو کہ یہ امتی ہیں، امت کے امام نہیں ہیں، امتی ہیں رضی اللہ رضی اللہ. لیکن ان سے بڑا درجہ انبیاء کرام کا ہے. انبیاء کرام کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ راضی برضا، یعنی جو کچھ اللہ کرے بس ہم اس پہ راضی رہیں. اور فرمایا امتی کی یہ خواہش کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. انبیاء کرام کا یہ منزل کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کرے اس سے ہم راضی رہیں. کہے اولاد کے حلق پہ تم تلوار چلا دو تو چلا دیں گے، اللہ راضی رہے. حکم الہی ہے، جو کچھ وہ کہتا جائے گا بس ہم راضی رہیں اس سے. یہ مرتبہ ہے انبیاء کا. تو کیا ائمہ معصومین کا بھی یہی مرتبہ ہے؟ جناب فاطمہ کا بھی یہ مرتبہ ہے؟ آپ نے سنا علامہ فخر الدین رازی نے کیا کہا کہ فاطمہ کی رضا رضا الہی ہے، یعنی امت یہ کہے کہ تو ہم سے راضی ہو جا، انبیاء یہ کہیں کہ ہم اس پر راضی رہیں جس پر اللہ حکم دے. اور فاطمہ کے لیے سرکار ختم مرتبہ نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی ہیں اس سے اللہ راضی ہے. وہ پڑی محمد والے کیا فرق ہے امتی میں، انبیاء میں، جناب فاطمہ کی منزل میں، جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. ارے اب لسٹ بنانا ہے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، تو جنتیوں اور جہنمیوں کی لسٹ نہ بناؤ، ایک لسٹ بناؤ فاطمہ سے راضی کون ہے، فاطمہ راضی کس سے ہے، فاطمہ خطرناک کس سے ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. بس جانے گئے ہمیں آخر کلام میں ہم کیوں مناتے ہیں جشن، ہمارا کیا فائدہ ہے، ہم کیوں منائیں، ہمارا کیا فائدہ ہے. تو ایک تو یہ کہ سرکار ختم مرتبت نے ایک روز جناب سلمان کو بلایا، اے سلمان میرے پاس آ جاؤ. یہ کون ہے سلمان؟ سلمان میں ملنا ہے. اصحاب کرام سب اصحاب ہیں، جناب سلمان صحابی مت کہو. اہل بیت کی منزل میں ملنا اہل البیت. سلمان میرے پاس آ جاؤ. آ گئے سلمان. بیٹھو سلمان، میں تمہیں ایک بات بتاؤں. جی فرمائیے. میری بیٹی سے جس نے عقیدت رکھی اور میری بیٹی سے جس نے محبت کی، من احببتا ابنتی، میری بیٹی سے جس نے محبت کیا، وادخل جنتی، وہ جنت میں داخل ہو گیا. جنت میں بڑے درجے ہیں، مختلف درجے ہیں. کوئی نمازی بہت بڑا ہے اس کی منزل ہے،
کوئی نماز شب بھی پڑھتا ہے اس کی منزل اور ہے، کوئی غیبت نہیں کرتا تھا اس کی منزل اور ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا اس کی منزل اور ہے، کوئی خیرات بہت کیا کرتا تھا اس کی منزل اور ہے۔ جیسے ایسے منزلیں بڑھتی جاتی ہیں، جنت کی منزلیں بڑھتی جاتی ہیں، مگر عقیدت ماندہ نے فاطمہ کے لیے سرکار ختم مرتبت نے فرمایا وہ ہوگا جنتی مائی میرے ساتھ جنت میں ہوگا، یعنی جناب ختمی مرتبت کا جو درجہ جنت ہوگا اس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوں گے۔ درود پڑھی محمد والی۔ ایک تو یہ منزل ہے ہماری الحمدللہ۔ خیال آتا ہے ارے ہم گناہگار، ہاں حدیث ہے مگر ہم ویسے نہیں ہوں گے، یہ غلط فہمی نہ رہے۔ گناہیں کر کے ان پر اصرار کرنے والا وہ گناہگار ہے، گناہیں کر کے استغفار کرنے والا گناہگار نہیں ہے۔ استغفر اللہ کہہ دینے کے بعد گناہیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر استغفر اللہ بہت 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 اس میں بھی شرائط ہیں، دل کی گہرائی سے نکلی ہو اور یہ ہو وہ ہو، ارے اس سے اچھا فارمولہ ہے۔ یہ کئی حدیث نہیں ہے، قرآن مجید نے آواز دی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم۔ وہ لوگ جو عمل ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، اور فرمائیے درود پہ محمد وال محمد۔ بس آخر منزل وہ لوگ بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیوں جشن منانا چاہیے، کیوں عقیدت مندان بطول میں شامل اپنے کو رکھنا چاہیے، کیوں قرآن آواز دے رہا ہے والذین، وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ان کے عمل صالح کو ہم کفارہ قرار دے دیں گے ان کی پچھلے گناہوں کا۔ اے ماضی کے گناہگاروں، فرش عقیدت جشن ولادت فاطمہ پہ آب آؤ۔ ارے اعمال صالحہ کے فہرست بناؤ گے تو کہاں سے معلوم ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں عالم دین ہے نا، ارے وہ یہ کر رہے تھے، بھائی میں نے خود دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح کے لیے عالم کو دیکھو اور عالم کو دیکھو۔ بھائی کچھ سے بڑا ہوا، اس نے کہا ہم نے عالم کو دیکھا ایسا کرتا ہوا، تو کبھی عالم کی نقل کیا عمل صالح بجا لانے کے لیے، کبھی عالم کی نقل کیا، اور جو اس سے ادھر دیکھا ہوا، ارے ہم نے امام کو دیکھا تھا، بھائی معصوم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، تو معصوم کو کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا ہم نے نبی کو دیکھا یہ کرتے ہوئے۔ تو اب یہ شخصیتیں بلند تر ہوتی جا رہی ہیں اور عمل صالح کی تعریف بھی بلند تر ہوتی جا رہی ہے۔ غور فرما رہے ہیں نا؟ جزاک اللہ۔ یعنی عالم دین، عالم وقت، معصوم وقت، نبی سرکار ختم مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد، ذرا مل جل کے بابا سے بلند صلوات بھیجیے ذرا، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بھائی ہمیں تلاش ہے کہ ہم ایسا کون سا عمل صالح بجا لائیں لنکفرن عنہم سیئاتہم، جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ واجبی طور پر گناہگار تو ہم ہیں، ہم چاہتے، بھائی ہوتا یہ ہے کہ حج میں آپ جو مستفید دیکھا ہوگا، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا شریعت کہتی ہے یہ کام کر لو تو کفارہ ہو جائے گا، یعنی مٹ جائیں گے وہ سب گناہ۔ جس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہارے اپران کہہ رہا ہے کہ تم نے جو گناہ کیے ہیں ٹھیک ہے، مگر عمل صالح بجا لاؤ، صاحبان ایمان عمل صالح بجا لاؤ، تاکہ ہم انہیں اس عمل صالح کو کفارہ قرار دیں، تمہارے گناہوں کا، ماضی کے گناہوں کو مستقبل کے لیے مٹھا دیں گے۔ تو ہم تلاش میں ہیں کہ کوئی بہترین عمل صالح مل جائے،
ہم نے عالم کو دیکھا اس کی نقل کر لیا، عالم کو دیکھا اس کی نقل کر لیا، معصوم امام کو دیکھا اس کی نقل کر لیا، نبی مل گیا نبی کی نقل کر لیا، مگر کیا سب سے بلند کائنات کی حیثیتیں صرف انہی تک محدود ہوئی؟ ایک ہستی رہ گئی اس سے بلند تر، وہ ہے اللہ کی۔ کاش ہمیں ایسا کوئی عمل مل جائے جس میں اللہ بھی شامل ہو جائے۔ کون سا عمل ہے؟ کون سا عمل ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم درود پڑھے محمد والے محمد وآل محمد۔ بس اے عقیدت مندان فاطمہ، آؤ اس فرش محفل جشن ولادت فاطمہ پر بیٹھ کر درود پڑھ دو محمد والے محمد پر، تاکہ محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ اس درود میں اللہ بھی شامل ہے، یہ ایسا عمل ہے، لہذا اس سے بہتر عمل نہیں ہو سکتا۔ جب یہ عمل انجام دے دو گے تو تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور تم قلوب کی تطہیر ہو جائے گی، تم بھی پاک ہو جاؤ گے، تمہارے زندہ پاک ہو جائے گے۔ درود پھر محمد والے محمد پر چند الفاظ کے ساتھ دعا ہے ہمارے کہ خدا کریم بانی محفل کے مولانا بدر الحسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ کے روح کو بہترین علین میں جگہ دے۔ آج بھی جو اس فرش محفل کو سجانے میں کسی بھی طرح سے شریک ہے اس کو حقیقی طور پر عقیدت مندان فاطمہ میں شمار کر دے الہی آمین۔ اور ہمارے سب کی بخشش کا سامان ہو جائے یہی فرش۔ اے رب کریم، جو پردہ غیب میں اس ہدیہ تبریک لینے والا موجود ہے اس کو بھیج دے تاکہ وہ برسر ممبر فضائل سیدہ بیان کر رہا ہو اور ہم سامعین میں ہوں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔